ادارہ اردو کے سلسلے کے ساتھ جس میں ہم ایک سوال کرتے ہیں اپنے قابرین سے، اور آج ہمارے ساتھ افتخار عارف صاحب موجود ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے ان سے بات کی تھی اور آج ایک اور سوال کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا. اور سلسلہ وہی ہے جو فاروقی صاحب کے مضمون والا تھا، اور ایک بات اس میں انہوں نے سر یہ کی تھی کہ جو ابہام ہے یہ توضیح سے بہتر ہے. اب ظاہر ہے پھر جیسے وہی بات ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ایسی بات موجود ہے جس کو سمجھنے کی یا جس کی وضاحت کی ضرورت ہے، لیکن عام طور مطلب اس کا جو جملے کا مطلب ہے وہ تو یہی لیا جائے گا کہ مبہم بات جو ہے وہ واضح بات سے بہتر ہے. اور ظاہر شاعری کے تناظر میں کہہ رہے ہیں تو کیا ابہام بھی شاعری کی ایک قدر کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اصل میں فاروقی صاحب کے کسی ایک فقرے کو سمجھنے کے لیے یہ لازم ہے کہ جو ان کا نظریہ شعر ہے اس سے واقفیت ضروری ہو. اسی لیے جب وہ کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے پس منظر میں کوئی ایک بہت بڑا علمی مباحثہ، مذاکرہ، مکالمہ پہلے سے موجود ہوتا ہے، اور پھر اس میں کوئی بات وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو شعریات مشرق کے سلسلے میں ان کا ایک واضح نظریہ تھا، اور وہ نظریہ یہ تھا کہ جب ہمارے جو پیمانے ہیں شعر کو سمجھنے کے، جانچنے کے، یعنی ادب کو سمجھنے یا جانچنے کے پیمانے صرف وہی نہیں ہونے چاہیے جو مغرب سے مستعار لیے گئے ہیں، بلکہ جو شعریات مشرق میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس پہ بھی نظر ہونی چاہیے. مثلا ان کے ہم عصر ہیں اور ان کے دوست بھی تھے اور بہت ہی قربت تھی گوپی چند نارنگ. اب نارنگ نے غالب کے اور مانی آفرینی کے حوالے سے ایک بات یہ لکھی کہ بھئی جو سنسکرت شعریات ہے اس میں رسوں کا بہت دخل ہے. ہندوستانی ذہن والی جو کتاب، ہندوستانی لہن جو ہے غالب کے ہاں اور بیدل کے ہاں، اور انہوں نے بتلایا کہ بھئی شانت رس اور شنگار رس اور ویر رس اور واتسلیہ رس اور کرون رس اور ویبھتس اور بھینکر، یہ جو 8-9 رس ہیں، تمام شاعری انہی رسوں کے اندر لکھی جاتی ہے. بہت اچھا. چنانچہ جو ڈاکٹر صاحب ہندوستان میں جو نصاب ہے سر وہ جب مرتب کیا جاتا ہے تو اس میں اس کا خیال رکھا جاتا ہے، رس پڑھائے جائیں. جی ہاں، کہ سب سے پہلے رکھے جائیں گے کبیر داس جی، اس کے بعد سورداس جی رکھے جائیں گے، پھر تلسی داس جی رکھے جائیں گے، ملک محمد جائسی رکھے جائیں گے، پھر بہاری رکھے جائیں گے، پھر دیو رکھے جائیں گے، پھر بھوشن رکھے جائیں گے، رحیم رکھے جائیں گے، ادھر پیچھے رسخار. تو اس طرح سے جاتے جاتے اور جدید عہد تک نرالا اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب اسی کے. چنانچہ ہم نے سمجھیے 10ویں کلاس سے مجھے یاد ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں میں نے پڑھی تھی. ان کے ہاں بھی یہ ہے کہ بھئی غزل کو سمجھنے کے لیے فرض کیجئے کہ ایہام ضروری ہے. مثلا کہ بھئی خیال آفرینی ایک چیز ہے، مضمون نکالنا ایک چیز ہے، معنی آفرینی کے لیے کیا 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 جانا چاہیے، ثناء بدائے ہیں، بیان و بدیع، جو کچھ کرتا ہے اس کے نام رکھے ہوئے ہیں تو وہ ان ناموں سے اس کو پہچانتے ہیں کہ کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جو عربی شعریات اور جو ایرانی فارسی زبان کی جو شعریات ہے اس غزل وہاں سے آئی ہے. یعنی قصیدے سے تشبیہ اٹھی اور غزل ہو گئی، اور غزل ہمارے ہاں جب آئی تو وہ تمام روایتیں لیے ہوئے آئی تھی. ہر شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوگا، یہ ایک روایت تھی. ردیف، قافیہ، بحر، وزن، یہ سب روایت کا حصہ تھے. اب یہ کہا جانے لگا کہ کیا ہوتی ہے ابہام، بات کو کھل کر کہا جائے کہ سنبھال کر کہا جائے، تہداری میں. تو کہ ایک ضیاء جالندھری صاحب کا ایک مصرع ہے کہ انکہی بات کے 100 رنگ، کہی بات کا ایک. سبحان اللہ. ایسے ہی
تو انکہی بات کیا ہوتی ہے؟ جو ابہام، جو بات نہیں کہی ہوئی ہوتی، جو چھپا رہی ہوتی، اس کا ہمارا جمال تھا نا، اس کا ایک مسئلہ تھا کہ ایک بات چھپانی ہے، ایک بتانی ہے، کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا. ہاں اچھا، اس کو تو آپ نے کیسا اچھا اس روایت کے ساتھ جا ملایا ہے جو ہمارے ہاں کہ برہنہ حرف نہ گفتن کمال گویاست. یہ جو برہنہ حرف جو ہے نا، حرف برہنہ جو ہے، اچھا اب حرف برہنہ کی ایک اور توجہ ہے کہ برہنہ حرف میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حرف برملا کو برہنہ کہتے ہیں. جی اچھا، حرف برملا بھی اچھا ہے نا. حرف میں نے لکھا ہوا ہے کہ واقعہ ہے کربلا کہ جہان مصلحت میں حرف برملا ہے کربلا. کیا بات ہے. جہان مصلحت میں حرف برملا ہے کربلا. حرف برملا ہے کربلا. کیا بات ہے. جہان، تو یہ جو حرف برملا ہے، یہ اب کیا ہے کہ ایک ہی چیز کو بنیادی ہنر قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ اس کی ایک شق ہے کہ بھائی جی ایسے ہے نا. دیکھیں نا، مطلب ظاہر انہوں نے جب لمبی باتیں کی ہے تو اس میں سے ایک جملہ یہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ پوری شاعری میں ایک قدر یہ بھی ہے کہ کوئی بات کہہ کے ابھی دیکھیے ایک ہی مصرے کے 100 معنی ہوتے ہیں. یعنی 100 معنی کا مطلب یہ کہ ایک مصرع نیر منصور صاحب نے نقل کیا مرزا دبیر صاحب کا. مرزا دبیر مرحوم ایک موقع ہے کہ جو حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جو صاحبزادے ہیں، وہ جو ہے شمر، وہ ان کا کچھ قرابت دار ہے دوسری طرف سے، تو وہ بچوں سے کوئی بات کر رہا ہے وہاں. اور یہاں در خیمہ پر جناب فضہ جو ہیں کنیز، ان سے کچھ بیوی کچھ کہہ رہی ہیں اور بچوں کو بلاتی ہیں. اور اب گفتگو مکالمہ ہے، جیسے مکالمے کی روایت تو مرثیے میں بہت ہے. اب وہ مصرع انہوں نے نقل کیا کہ ایک مصرع ہے 5 لفظ ہیں، اور وہ 5 لفظ جب آپ اسٹریس بدل دیں گے تو اس کے مفہوم بدل جائے گا. کیا بات. مصرع ہے، میں ابھی سیدھا پڑھ رہا ہوں. کیوں تم نے میرے بھائی کے دشمن سے بات کی؟ ٹھیک ہے. کیوں تم نے of all the people ہے نا، تم نے میرے بھائی کے دشمن سے بات کی. استفسار بھی ہے، استجاب بھی ہے، گھڑکی بھی ہے، کیا بات ہے، بیان بھی ہے. سب باتیں ایک مصرے میں لکھتی. جیسے جیسے پڑھتے جائیں الٹی ہو گئی سب تدبیریں. کچھ نگوا نے کام کیا. جی مانی رکھتی ہے نا ایسے دیکھا. ہاں دیکھا. کیا بات ہے. دیکھا کیا بات. دیکھا. ہاں ایک ہی حرف ہے. دیکھا. اس بیماری ہے دل نے مروا دیا نا. ایسے ہی ہے. یہی ہے ایکسپریشن جو اس میں موجود ہے. ایک بخدا فارس میدان تہور ایک 2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا. کیا بات. ایک عابد الیابد نے بھی غالب کے شعر پر آگے آتی تھی آلے دل پہ ہنسی، اس طرح کے 3-4 ایکسپریشن بتائے ہوئے ہیں. اور ظاہر اس کا مطلب یہ روایت ہمارے ہاں یہ موجود کثیر المعنویت والی بھی. اور وہ جو آپ پہلے بات فرما رہے تھے کہ برہنہ حرف نہ کہنا، اور جو کم کہا ہوا ہے یا مبہم کہا ہوا ہے، یگانہ کا شعر جو تھا کہ بات ادھوری مگر اثر دونا. اچھی لکنت زبان میں آئی. اچھا لکنت ایسا کس نے لکھا؟ کیا بات. بات ادھوری مگر اثر دونا، اچھی لکنت. کنارا چلا کہ ناؤ چلی. کہیے کیا بات دھیان میں آئی. جی کنارا چلا کہ ناؤ چلی، کہیے کیا بات دھیان میں آئی. میں پیغمبر نہیں یگانہ صحیح. اس سے کیا کسش. علم کیا، علم کی حقیقت کیا، جیسی جس کے گمان. کون اس دھر کی دیکھ بھا کرے. بہت ہی پاپولر شاعر ہے نا، جس کو مقبول شاعری. آپ میں چاہتا تھا اس پہ بولوں کہ مقبول شاعری نا مقبول شاعری. میں اگلی دفعہ اس پہ بات کروں گا. یہ تو الگ سے موضوع ہے. دیکھیے کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے. کون اس گھر کی
یہ مجھے چین کیوں نہیں پاتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. اب جو پلٹے تو قبیلے والے اپنے سردار کا سر لے آئے. لیکن کہانی پوری ایک کہانی کہہ دی. اس پہ بات بھی ویسے آپ سے بعد میں کریں گے، لیکن چلیں اسی وقت آپ نے بات کر دی تو یگانہ کے فوراً بعد ہمیں جون کیوں یاد آتا ہے، اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. یگانہ کے بعد، یگانہ کے فوراً بعد جون کیوں یاد آتا ہے، اس پہ بھی بات کرنی چاہیے تھوڑی سی. جی تو ابہام جو ہے تو شاعری کی قدر کے طور پر قدر ہے شعر کی، پوری بات نہ کہی جائے، کچھ سنبھال کے رکھا جائے. دیکھیے کیسا مصرع ہے، دیکھیے غزل کی تہذاری دیکھیے کہ مصرع شروع ہوتا ہے کہ طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت اور مشق سخن وغیرہ جاری ہے، اور مشق سخن جاری چکی کی مشق. کیسا مطلب تاریخ عالم میں مشہور ہے. میں اسی میں ایک شعر ہے کہ اے شوق کی بےتابی، کیا اس سے کہا تو نے جن پر انہیں غصہ ہے، انکار بھی. کیا بات، تینوں چیزیں بتا دی. کیا بات جی، تینوں چیزیں بتا. بات تو نہیں بتائی نا، ایسی بات دیکھیے نا، کیا اس سے کہا تو نے جس پر انہیں غصہ ہے، انکار بھی. واہ واہ. یعنی کیفیتیں بتا دیں کہ اس سے ہوا کیا کیا ہے، یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا تھا جس سے یہ سب کچھ ہوا. جس پہ انہیں غصہ ہے، انکار بھی ہے. اب بین الوطنیت والے کہیں گے کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا. دیکھیے کیا جاتا ہے رومی کا مسئلہ ہے نا کہ ان شہر موزون جہاں، شہ موزون جہاں قامت زیبا طلب. کیا بات، کیا بات. توبہ توبہ. شہ موزون جہاں قامت زیبا، برابر کی چوٹ ہو تو بات بری کی نہ بات کیسے. ان شہ موزون جہاں قامت زیبا طلب. کیا بات. کیا کیسے کیسے بسے لکھے ہوئے ہیں، کیسے یعنی اردو فارسی غزل میں ایسا کام کیا ہوا ہے. یعنی ہم بہت بڑے شاعر ہیں بلا شبہ. ہمارے بڑے شاعر جو ہیں وہ بہت بڑے شاعر ہیں. ایسے ہم کو اصل میں وہی بات ہے. جی میں لیتا ہوں. اصل میں وہی بات ہے کہ ہم نے اس توجہ کے ساتھ یا اس باریکی کے ساتھ اپنی شعریات کو مرتب کر کے ان پہ میرا خیال ہے آگے نہیں چلایا ان کو، اس معاملے کو. دبستان لکھنؤ کو بہت ہی معطوف کیا گیا. اس میں بات کہنے کے بعد سلیقے تھے نا. تو عابد علی عابد صاحب، ہم ان کو ہماری کیونکہ دوست کے والد تھے تو ہم آغا جان ہی کہتے تھے، کیونکہ وہ کہتی تھی شبنم. تو کسی کا شعر انہوں نے کوٹ کیا. ہمارے یہاں لکھنؤ میں بادشاہ کا جو واجد علی شاہ کا جو محل تھا اس کا نام تھا بارادری. بارادری میں بیٹھے ہیں دشمن کے ساتھ، وہ بارادری میں بیٹھے ہیں دشمن کے ساتھ، وہ معلوم ہو گیا مجھے ششدر بنائیں گے. بارادری میں بیٹھے تھے، زلف لہرا کے سرے بزم جو وہ یار چلا، ہر طرف شور مار چلا. تو مطلب یہ تو پہلو سے شعر کہنا اور اس میں ان کہیں اس پہ کچھ رکھنا، ایسی شعر لفظ ایسے لفظ. دیکھیے ازرپاؤن نے لکھا ہوا ہے کہ بھائی شاعری سارا کھیل لفظوں کا ہے. تو جو شاعر کا سب سے بڑا کمال تو یہ کہ لفظوں پہ اس کی دسترس کیسے ہو. اچھا ہمارے بعض شاعر ہیں بقول شخص سے، ان پہ لفظ ایسے آتے ہیں جیسے بعض لوگوں میں جنات آتے ہیں. ان کو بھی ڈراتے ہیں اور دوسروں کو کوئی کچھ اس میں سے مطلب برابر نہیں ہوتا. شعر پڑھے چلے جا رہے ہیں اور کوئی. اچھا اثر جو ہے وہ بالکل نری آوازیں، جیسے کہتے ہیں نری آوازیں لکھا ہے بڑوں نے ہمارے کسی نے نری آوازیں. تو بہت شکریہ سر، ایک اچھی گفتگو آپ نے فرمائی ظاہر ہے ہمیشہ کی طرح، اور ہمیں اس بات کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوئی آپ کی گفتگو کہ فاروقی صاحب نے جس نقطے پر جا کر بات کی ہے وہ بنیادی نقطہ کیا ہے. تو آئندہ انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیں گے اگلے سوالات کے لیے کسی وقت. اور وہ اصل میں کیا ہے کہ ہم
پورے سیاق و سباق سے ان کا ایک نظریہ شعر ہے نا. ابھی دیکھیے ایک چھوٹی سی بات کہتی ہے آپ سے. مذہبی شاعری کے بارے میں ایک بات مغرب میں ہی کہی گئی. جب مثلا ایلیٹ نے ملٹن کے خلاف لکھا, ڈن کے خلاف لکھا, کیونکہ وہ عقیدے کی شاعری کرتے تھے. بعد میں طائب ہو گئے, خود مذہب کی طرف کر لیے. چلے گئے. اب کیا ہے کہ کسی بھی شعر کو سمجھنے کے لیے یا شاعر کی تفہیم کے لیے یہ لازم ہے کہ کسی نہ کسی طریقے پر آپ اس کے نظریہ زندگی سے, نظریہ حیات سے, نظریہ شعر سے واقف ہوں. جی بالکل. مثلا رامائن کی, مثلا پیراڈائز لاسٹ کی, مثلا ڈیوائن کامیڈی کی تفہیم کے لیے آپ کو عیسائی یا ہندو ہونا ضروری نہیں ہے. ایسے مگر ضروری ہے یہ بات کہ آپ جانیں کہ سیتا جی کون تھی, ایسے ہے پوری روایت. آپ جانیں کہ شری رام چندر جی کون تھے, لکشمن جی کون تھے, برادر راما کا کیا احوال تھا, ہنومان جی کو جانے آپ. اگر جانے آپ اس کو, ایسے وہ سارے کردار ہیں اس کے, ان کے واقعات ہیں, ان کا آپس میں انسلاک ہے. بڑے شاعر ہیں, یعنی میرے نزدیک سب سے ہی بڑے شاعر ہیں سورداس, تلسی داس جیسے تینوں جو ہمارے بڑے ان کے شاعر. کیسے کیسے. اچھا اب آپ نہیں جان رہے کہ میاں موری میں نہیں ماکھن کھایو, بھور بھئے گون کے پاچھے موہے پٹھایو, سانج پہر بنسی بڑ بھٹکیو, سانج پہر گھر آیو, گورے نند یسودا گوری توکت شام شریرا, تاری دے دے حسد گوال صبر سکھے دے. تو آپ کو معلوم ہی نہیں کہ بلبیر اور شری کرشن جی میں کیا رشتہ ہے, اور رادھا جی کا اور کرشن جی کا کیا رشتہ ہے, اور ماں یشودا کا کیا رشتہ ہے کرشن جی سے. تو اس کو کیا سمجھیں گے آپ؟ نہیں کر سکتے. تو آپ اور یہ بھی نہیں جان سکتے کہ کیا ان کے درمیان جیسے رشتے ہیں. جیسے میں نے کسی جگہ, اپنے آپ کو دہرانا کوئی اچھی بات نہیں, میں نے کہا کہ بر صغیر میں میر انیس کیوں کربلا اچھی لکھی. جہاں وہ پیدا ہوئے تھے, جہاں وہ رہتے, اس سے 10 کوس پہ ایودھیا تھی. کیا بات. فیض آباد سے ایودھیا اور فیض آباد ایک منطقے میں ہیں, اور انہوں نے دیکھا ہوگا. چنانچہ مگر عظمت انیس کی ہے کہ انہوں نے کردار اساطیر سے لیے تھے. ان کے کردار تاریخ کے کردار تھے. اساطیر میں تبدیلی کر سکتے تھے, اساطیر میں نہیں کر سکتے تھے. وہاں بھی ایک بھائی تھا, وہاں بھی ایک بھرت تھے, ایک لکشمن تھے, شری رام چندر جی کے بھائی تھے. یہاں بھی ایک آقا و مولا تھے, اور ان کا بھی ایک بھائی تھا, اور ان کی بھی ایک بہن تھی, اور ان کا بھی ایک غلام تھا, ان کا بھی ایک دوست تھا. یہ جو رشتوں کی شاعری اپنی عظمت میں ظہور پاتی ہے, وہ بر صغیر میں ظہور پاتی ہے. تو اس وجہ سے مطلب اس میں تاثیر ہے. بات جب وہ کرتے ہیں, رشتے کو پہچانتے ہیں, ایکسپریشن اس میں پیدا ہوتا ہے, بات کس طرح سے کرنی ہے, ویسا کیسے کرتے کہ یعنی بہت, یعنی جب آپ سے بات ہو رہی ہے نا, تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ جیسے یعنی بھولتا ہوں میں بھی, لیکن مجھے یاد آتا جاتا. سلامت رہی, بڑی مہربانی. بہت شکریہ. امید ہے ہمارے دوستوں کو یہ ساری باتیں پسند آئی ہوں گی. ہم شکر گزار ہیں جناب افتخار عارف صاحب کے. سر بہت شکریہ آپ کا.